اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ ہے ہمارا 58 58 نمبر کا، اور سپارہ ہے ہمارا قال الملأ 19 سورہ اعراف، اور رکوع ہیں 19 سے 20 تک۔ آج 19 سے پڑھیں گے 20 تک، 19 ہو چکے ہیں، اور آیت 157 سے اور 162 تک ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بڑا قاف ہوتا ہے تو حرف حلقی ہوتا ہے۔ قل، قل زبان کی جڑ اوپر نرم تالو سے لگا کے، قل یا کھڑا مزبر یا، یہ 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور ایک کھڑا ہے تو 4 کے برابر کھینچیں گے، اور ہاں یہ الف دونوں الف چھوڑ دیں گے، لام بھی چھوڑ دیں گے، ہاں لگے گا سیدھا نون میں، اور نون میں ہے شد، اور الف ہے اس میں مدہ، اسے ایک کھڑے زبر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے اور غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ جیسے یہ جہاں بھی یہ اس طرح کے میم نون واو میں شد ہوتا ہے نا تو یہ غنہ کر کے ہی پڑھ جاتے ہیں یہ سب۔ اور را پر ہے زبر کے ساتھ ہے، اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ حرف مدہ ہے، الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ لام جو ہے اس الف اور لام کو چھوڑ کے اس والے لام میں لگے گا جس میں شد ہے، یہ تو خالی ہے نا دونوں، تو یہ اللہ کا لام کس سے ہوئے گا؟ پیش کے ساتھ ہوگا، تو یہ پر ہوگا، موٹا کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے۔ جیسے را بھی پر ہے، اللہ کا لام بھی پر ہے، رسول اللہ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین ہے، اسے جلدی پڑھیں گے۔ حرف لین معروف آواز کے ساتھ جلدی ادا کر ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو جلدی پڑھتے ہیں، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اور یہ ہے، یہ الف بالکل نہیں پڑھنے میں آئے گا، یہ نشان جو دکھایا جا رہا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف پڑھا نہیں جائے گا، اور یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ نون سیدھا لگے گا لام میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لام میں لگا کے اس کو پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے پھر زیر ہے تو یہ کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، اور زال باریک ہوتا ہے، زال، جال زال نہیں کریں گے اس کا، زال، اور الٹا پیش کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ زبر ہے جلدی پڑھا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں سین بھی، یہ چھوٹا کاف ہے اور یہ سین ہے تو یہ بھی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اور میم واو دونوں برابر ہوئیں گے کھینچنے میں، کیونکہ کھڑا زبر ہے دونوں پہ، ایک الف کے برابر ہوں گے یہ۔ اب آئے یہ واو، واو پہ بھی حرکات ہے، اور یہ الف چھوڑ دیں گے، واو سیدھا لگے گا لام میں، کیونکہ اسی پر جزم ہے، واو لام میں لگائیں گے، الف را میں لگا دیں گے، لام الف ہے نا، یہ لام اس میں لگ گیا اور الف را میں، اور زبر کے ساتھ را ہے، را ساکن ہے تو یہ پر پڑی جائے گی، اور زواد بھی پوری ہوتا ہے۔ آگے اب ہم پڑھتے ہیں، پڑھیں گے کیسے، دیکھیں۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ دیکھیں لام پہ الف ہے، وہ زبر ہے، سوری الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، کھڑے زبر کی طرح اس لام کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ 3 الف کے برابر، ایک یہ 4 کے برابر، اسے کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ بھی کھڑا زبر ہے، اور یہ زیر کو، یہ حرکات ہے الف کے نیچے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، اب یہ بھی نہیں کھینچیں گے، یہ بھی حرکاتی ہے، اور یہ حرف مدہ ہے تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ یا کھینچ کے پڑھیں گے، بڑا ہا ہے یحیی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اسے بھی کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے نا، زیر کی طرح سے کھینچے پڑھیں گے، اور حمزہ میں ہوتا ہے جھٹکا، یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا، اللہ کا لام زیر سے تو باریک پڑھیں گے، باللہ پر نہیں کریں گے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا لام زبر اور پیش کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو پر ہوتا ہے، باقی سبھی لام باریک ہوں گے چاہے اللہ کا ہو۔
واتبعوا لعلکم تہتدون، یہ اخفا ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائیں تو غنہ اور اخفا کر کے اس نون کو پڑھنا ہے، جیسے چاند، اونٹ، پنکھا، اس کے نون کو پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی اس کو بھی پڑھیں گے، ناک میں لے جا کے ایک الف کے برابر سائلنٹ کر کے پڑھنا ہے، اور اخفا کے بعد اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اب دیکھیں کیسے پڑھیں گے، اور اخفا حرف اخفا 15 ہوتے ہیں، یہ انہی میں سے ہے۔ نورانی قاعدے میں دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس سے پہلے ہم نے اسی لیے نورانی قاعدہ پڑھا دیا ہے۔ چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں حرف اخفا، یہ دیکھیں حرف اخفا 15 ہوتے ہیں، یہ آپ ہمارے نورانی قاعدے میں دیکھیں جو ہم نے پہلے ہی پڑھا دیا ہے۔ حرف اخفا 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نون زبان تالو سے ہٹا کر، زبان کی نوک تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھے کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار ایک الف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نورانی قاعدہ پڑھا چکے ہیں پہلے، اسے آپ دیکھیں۔ اب یہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، یہ ہے غنہ کر کے پڑھنا، اور یہ ادغام یا ہے، تنوین انہوں ساکن کے بعد یہاں پہ اگر شد ہے تو ادغام ہوگا یعنی غنہ ہوگا۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہ توئیں ہیں، یہ عین ہے، تا نہیں پڑھیں گے، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ ایسے نہیں پڑھیں گے، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو واو ساکن سے پہلے زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ بھی دونوں حرف لین ہے، یہ بھی اور یہ بھی، دونوں کو جلدی پڑھنا، اور یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھڑے زبر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ جو ہے مد منفصل ہے، میں پہلے بتا چکی ہوں ابھی پیچھے، اور یہ لام کھڑا ہے اور یا بالکل نہیں پڑھا جائے گا، اور موسیٰ میں جو یہ ہوتا ہے یا یہ بھی نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ تنوین و نون ساکن کے بعد یہ چھوٹا سا میم آتا ہے نا، تو اس کو یہ چھوٹا موٹا مت سمجھے، اس کو نون کی جگہ لگا کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ با بھی آتا ہے، یا تو اس سے پہلے دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں، تنوین یا نون ساکن ہوتا ہے، اور اس کو اخفا اور غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے پڑھیں گے فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، آیت نہیں کریں گے تو ادغام ہوگا، وہ اخفا ہوگا، عینا، ٹھیک ہے نا، عینا۔ اب یہ دیکھیں دو زبر کے بعد الف بالکل نہیں پڑھا جاتا، لیکن اب آیت آ گئی تو ایک زبر ختم ہوا، اب یہ حرف مدہ بن گیا اس کی طرح۔ یہ ہے قلقلہ، 5 حرفوں میں قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طوء، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے، اگر ان کے اوپر جزم ہوگا تو ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ والا بھی قلقلہ ہے، یہ بھی قلقلہ ہے، اور یہ بھی یہ قلقلہ ہے، آیت پہ آ جاتا اور سخت ہو جاتا ہے۔ قد علم كل اناس مشربهم، دیکھو میم پہ شد ہے، یہ تنوین ہے تو غنہ اور غنہ کر کے اسے پڑھنا۔ وزللنا نہیں کریں گے، وجللنا بھی نہیں کریں گے، اس کو زوئے ہیں پر ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، عین حرف علقی میں سے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یا بالکل نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ الف لام بھی نہیں، واو سیدھا لگے گا سین میں، اور سین لگے گا واو میں، لام میں۔ کلو من سلوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے نا، ان کی بنی اسرائیل کی قوم کو من سلوا اترتا تھا جنت کے کھانے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون،
وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، را پورے ہیں کیونکہ رائے ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، قَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا، دونوں دیکھیں یہ حرف مدہ ہیں، دونوں واو ساکن سے پہلے پیش، واو ساکن سے پہلے پیش، ان کو الٹا پیش کی طرح کھینچ کے پڑھنا، اور ان میں قلقلہ ہے، واو میں ادغام ہوگا کیونکہ تشدد والے شد واو پہ، اور یہ وہ تنوین ہے، یہ بھی ادغام نون ہوگا، 4 حروف میں ادغام ہوتا، واو نون یا، اگر میم، اور ان سے پہلے اگر تنوین یا نون ساکن ہو، ان پہ شد ہو تو ان کو غنہ کر کے پڑھنا ہوتا۔ حِتَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، یہ اظہار کا قاعدہ ہے، یہ بھی اظہار کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد کیا رہا ہے نا، یہ حرف علقی میں سے ہے تو جس طرح سے لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، نہ غنہ نہ اخفا، ایسے ہی یہ تنوین کے بعد غین آ رہا ہے، یہ بھی حرف اظہار میں سے، اظہار کا قاعدہ ہے، جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، غنہ اخفا کچھ نہیں ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو حرف لین ہے، جلدی پڑھیں گے، قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم، یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہوتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، علیہم، اب یہ ہے قلقلہ، اور یہ ادغام میم ہے، رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔